بے دل نے بہت اچھا کہا ہے، بہت اچھا کہتا ہے. بولتا ہے نہ رسید محضر زندگی بثبوت محکمہ یقین. اس کو محکمہ پڑھتے ہیں بعض لوگ، محکم ہے وہ، محکم عدالت. تو نہ رسید محضر زندگی بثبوت محکمہ یقین کی گواہ دعوے باطل تو دروغ بود و قسم غلط. وہ بولتا ہے زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت میں طے نہیں ہو سکا. زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت میں طے نہیں ہو سکا، اس لیے کہ دعویٰ بے بنیاد، گواہ جھوٹے اور قسم جھوٹی تھی. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دعویٰ مضبوط، قسم صحیح اور گواہ بھی مضبوط، گواہ جھوٹا نہیں، صحیح. نہ رسید محضر زندگی بثبوت محکمہ یقین. یہ بے دل کا شعر ہے، بے دل کا. یہ اتنا بڑا شاعر ہے، دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے. اس کے شعر، اس میں میرا ورک چل رہا ہے، ایک شودھ ورک چل رہا ہے میرا، تحقیقی کام بے دل کے اوپر. اس کے اشعار کو لوگ پڑھ نہیں سکتے اگر بحور سے واقف نہیں، اوزان سے واقف نہیں. اب اس کا ذکر آ گیا تو ایک بڑی پیاری بات کہہ دو، دل دھڑکانے والی بات. ایک جگہ کہتا ہے خط سرنوشت مناب شد ز تراوش عرق حیا. خط سرنوشت مناب شد ز تراوش عرق حیا جو نقوش مانی روشنی کہ شود بکاغذ نم غلط. وہ بولتا ہے کہ میں نے گناہ کیے اور گناہ کی وجہ سے میرے نامہ اعمال میں گناہ تحریر کر دیے گئے. اب ظاہر ہے کہ اگر میرے نامہ اعمال میں یہ دونوں متلقیان جو ہیں، اذ یتلقی المتلقیان یعنی یمین والی عن شمال قعید، یہ دونوں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں میرے نامہ اعمال میں میری پوری زندگی کی سرنوشت، پوری سرگزشت خط، پوری سرنوشت کی تحریر نامہ عمل میں موجود. اب بولتا ہے اللہ کے ڈر سے ندامت کا آنسو میری آنکھوں سے نکلا، ندامت کا پسینہ کہ رے میں نے کیا کر لیا. اور ندامت کا آنسو نکلنا تھا توبہ کی وجہ سے. ندامت کا آنسو نکلا کہ دفتر اعمال سے میرے وہ گناہ مٹا دیے گئے. دلیل دیتا ہے جو نقوش مانی روشنی کہ شبت بکاغذ نم غلط. جیسے کسی کاغذ کے اوپر کوئی تحریر لکھ دی جائے اور اس کاغذ کو بھگو دیا جائے تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی، ایسے ہی کاغذ بھیگ گیا تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی. ایسے ہی آنسوں سے میں نے اپنے دفتر اعمال کے جو گناہ لکھے ہوئے تھے اس کاغذ کو میں نے بھگو دیا آنسوں سے. کتنا بڑا آدمی ہے. اللہ اکبر. خط ہم نے سمجھا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ سمجھے نہیں اور تہمت مجھ پر ڈال دی. اب ایسے لوگوں کے بارے میں حافظ شیرازی کا یہ شعر ہی پڑھ سکتا ہوں نا. اچھا کہا اس نے. کیا کہتا ہے اسد بھائی؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ خواب بیدارہ و بستی آنکھ ہز نقش خیال. جانتے ہیں یہ بہت بڑا شاعر ہے ایران کا، اور اس کے اشعار کو سمجھنے کے لیے بہت ہی جینیس ہونا ضروری ہے، بہت ہی عبقری ہونا ضروری ہے. غالب سے زیادہ جینیس تھا، اور غالب کے اشعار کو سمجھنے کے لیے جہاں جینیسنس ضروری ہے اس سے زیادہ جینیسنس ضروری ہے حافظ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. خواب بیدارہ و بستی آنکھ ہز نقش خیال تہمت برشب روان خیل خواب انداختی. کیا بات ہے. کہتا یہ ہے کہ عاشقوں کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے، عاشقوں کو نیند نہیں آ رہی بولتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ محبوب نے کیا کیا ہے، معشوق نے کیا کیا ہے، نیند کو پکڑ کر کے اپنے پاس کھوٹے میں باندھ لیا ہے. یہ میری تشریح ہے. خواب بیدارہ و بستی، بیدار لوگوں کی نیند کو اپنے پاس باندھ لیا ہے. عاشقوں کو نیند نہیں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ محبوب نے نیند کو پکڑ کر اپنے پاس کھوٹے میں باندھ لیا ہے. اب یہ نیند کو چھوڑے نہ تو نہ عاشقوں کو نیند آئے، یہ تو باندھے ہوئے. اب اس سے کہا جا رہا ہے چھوڑ دو وہی تاکہ عاشقوں کو نیند آ جائے. کہتا ایسا نہیں ہے، مسئلہ کچھ دوسرا ہے. بولتا ہے آنکھ ہز نقش خیال تہمت برشب روان خیل خواب انداختی. معشوق یہ کہتا ہے کہ یہ الزام میرے اوپر غلط ہے، تہمت غلط ہے، اس لیے نیند نہیں آ رہی تمہیں، اس لیے کہ نیند کے لشکر کے ڈاکو اپنے حملے میں ناکام رہے ہیں، اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی. کیا بات کہتا ہے. خواب بیدارہ و بستی آنکھ ہز نقش خیال تہمت برشب روان خیل خواب انداختی. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، میں اس کے حوالے سے تجھے پاک تو کر لوں. میں اس کے حوالے سے تجھے پاک تو کر لوں
لے جاؤں گا تجھ کو بھی درے یار تلک میں. تو اللہ تبارک و تعالی کی رضوان پانے کے لیے اور اس کی خوشنودی پانے کے لیے طیب ہونا ضروری ہے. مظلوم کی آہو پکار سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ کے درمیان اور مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم کی آہ اگر قبول ہو جائے بارگاہ الہی میں تو جس کے خلاف یہ آہ بلند کی گئی ہے بربادی اس کا مقدر ہے. شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ خدا کرے کہ میرے دل کی آہ نہ ہو. کیا کہتا ہے؟ خدا کرے کہ میرے دل کی آہ نہ ہو، تیرے سکون کی دنیا کبھی تباہ نہ ہو. اگر آہ قبول ہو گئی تو آدمی گیا کام سے. یہ تو ایسے ہی ہوگا. مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. مرض کچھ ہے اور دوا کچھ دے رہا ہے. آدمی کیا سمجھتا ہے؟ ابھی جوان ہے، توبہ کر لیں گے. شاعر نے کہا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے. کیا بولتا ہے؟ ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. ارے ابھی تو جوانی ہے، خوب مستیاں کر لو، خر مستیاں کر لو. بوڑھے ہوں گے قبر میں پیر لٹکا لیں گے، توبہ کر لیں گے. ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. میں یہ کہوں کہ پورے یورپ کا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا تو بیجا نہ ہوگا. کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ لائبریری میں گیا. لائبریری میں جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی ہے اور پرانی کتاب کے اوپر بلب کی روشنی سے جل کر کے ایک پتنگا، ایک پروانہ گر گیا ہے اور اس کتاب کے اوپر تڑپ رہا ہے. پروانے کو تڑپتا دیکھ کر کے کتاب کے اندر رہنے والا کیڑا باہر نکلتا ہے اور دونوں میں گفتگو ہوتی ہے. علامہ فرماتے ہیں، گا کر پڑھ دیتا ہوں، کھاتے لوگ. شب دیدہ ام در کتب خانہ من، کلیات میں شب دیدہ ام در کتب خانہ من، بپروانہ می گفت کرم کتابی، باوراق سینا نشے من گرفتم، بس دیدام نسخہ فاریابی، نہ فہمیدام حکمت زندگی را، ہما تیر روزم ز بے آفتابی، چے خوش گفت پروانے نیم سوزے کہ این نکتہ را در کتاب نیابی، تپش می دہت بالوں پر زندگی را، تپش می کنت زندہ تر زندگی را. کہتے ہیں کہ میں ایک رات لائبریری میں جب داخل ہوا، شب دیدام در کتب خانہ من، اپنے کتب خانے میں، اپنی لائبریری میں میں نے دیکھا کہ بپروانہ می گفت کرم کتابی، کہ وہ کتاب کا کیڑا تڑپتے ہوئے پروانے سے کہہ رہا ہے کہ باوراق سینا نشے من گرفتم، میں نے مشہور حکیم بو علی سینا کی کتاب چاٹ ڈالی ہے، کھا لیا ہے. باوراق سینا نشے من گرفتم، اتنے بڑے حکیم کی بو علی سینا کی کتاب کھا چکا ہوں میں، اس میں میں نے گھونسلہ بنا لیا ہے. نشے من مینس نیسٹ، گھونسلہ، میں نے گھونسلہ بنا لیا ہے، وہیں رہتا ہوں میں. پوری کتاب چاٹ ڈالی، اتنے بڑی حکیم کی پوری کتاب چاٹ چکا ہوں. اور بسے دیدام نسخہ فاریابی، اور مشہور فلاسفر فارابی کی کتابیں بہت دیکھی ہیں میں نے. لیکن ایک بات بتاؤ، اتنے بڑے حکیم کی کتاب چاٹ گیا ہوں، مشہور فلسفی فارابی کی کتابیں کئی بار دیکھ چکا ہوں، پھر بھی زندگی کی حکمت نہیں سمجھ پایا ہوں. نہ فہمیدام حکمت زندگی را، ہما تیر روزم ز بے آفتابی، کہ جیسے پہلے میں اندھیرے میں رہتا تھا آج بھی اندھیرے میں ہوں. زندگی کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی.
تو پروانہ بولتا ہے یہ خوش گفت پروانے نیم سوزے کہ این نکتہ در کتاب نیابی. پروانہ بول رہا ہے کہ یہ نکتہ تجھے کتاب میں نہیں ملے گا. یہ خوش گفت پروانے نیم سوزے کہ این نکتہ در کتاب نیابی, یہ نکتہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اس کے لیے تپش چاہیے. تپش می دہت بالوں پر زندگی را, تپش می کنت زندہ تر زندگی را. اگر آدمی کے دل میں محبت کی تپش موجود نہیں ہے تو اس کو اڑنے والے بالوں پر بھی نہیں مل سکتے اور اس کی زندگی زندہ تر ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اگر آدمی کو بالوں پر چاہیے بلند ہونے کے لیے تو اسے محبت کی تپش حاصل کرنا ضروری ہے. کسی شاعر نے ایک شاعر سے سوال کیا, کوئی نصیحت کیجئے. بولتا ہے, کیا بولتا ہے؟ بہت سارے سوالات کیے اس نے. دنیا کیا ہے, موت کسے کہتے ہیں, عشق کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. آخر میں پوچھتا ہے, آخر میں یہ کہتا ہے کوئی نصیحت کیجئے. جانتے ہیں شاعر کیا نصیحت کر رہا ہے؟ انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے. انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے, یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے. انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے, یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے. اس لیے کہ عبادت کوئی خالص رہی نہیں جاتی اگر اس میں اللہ کی خوشنودی کے بجائے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ مخلوق کی خوشنودی بھی داخل کر دی گئی. سب تو شعبدے جام جم میں پھنسے ہوئے ہیں, خونے دل کوزہ کر کو کون دیکھتا ہے؟ بزبان شکیب کہتا ہے دنیا غریق شعبدے جام جم ہوئی. حسین ترکیب ہے. دنیا غریق شعبدے جام جم ہوئی, دیکھے گا کون خون دل کوزگر کا رنگ, کون دیکھتا ہے؟ کہا کہ نہیں علامہ اقبال نے, ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, جیسے ریشم نرم ہوتا ہے. ہو حلقہ یاراں اپنے ہوں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. یہ